سیدہ امنہ دی پتن دی طرف اشارہ کر کے گیا
فاطمہ کی کرنا چاہتی ہے میں کیا نارا کپن تیرا بھی کرتی ہوں آپ فرمایا نارا دے تان کو بھی نیچے میں رب بڑھایا ہوئے نارا ہے کوئی نہیں پھر میں دیتا بات شفا کہ رہ تو اپنا کام کر شفا کہنی ہمیں نبی کریم اپنی گود نظر رہ کے آپ زمین کو پانی پان لگا تکی بات میں بیٹھی چھوالی یہ کرنا چاہتی میں غسل دینا چاہتی ہوں قدرتی آواز آئی ہے تو آپ غسل دے میں آپ کوثر غسل دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پھر سیدہ صفیہ نے ہتھاں تے میرا پاک نبی ہے آپ جن سنا پاک ارادہ کیتا پھر قدرتی آواز آئی ما زاغ البصر صفیہ تو سنا پڑھ دی کر نہ کر میں مازاد دے گورے پاک بھیج رہا اسے کامنا دے لفظ دل میں اپنے لال میں بھیجنا مختونا مقبولا مبصولا بڑی بڑی حدیث ہے معطرا مطہرا وکان سجدا تو میرے لال کا ختم بھی ہوئے میرے لال کے کی بھی ہوئی میرے لال کا غسل بھی ہویا اور میرے لال کے جسم میں جو اتنی خوشبوئیں تھیں میری زندگی کی پہلے نہیں دیکھی نہیں سنیا اور نبی کریم پاک ہو کے میرے بدنے کوئی چیزیں پائے آئے وکان سجدہ اور سر رکھا سجدے وچ اج کچھ علماء کی اجتہادی غلطی کچھ علماء نے لکھا کہ نبی پاک کی نبوت کے 40 سال ہوگا یہ انہوں نے اجتہادی غلطی کوشش تو غلط نتیجے پہ پہنچ گیا میرے پاک نبی آئے سیدہ میں نے اپنے آنے سارے سجدے چ رکھا تے آواز آئی رب حبلی امتی 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 جڑا آدھے مدارا پیادا تھا امتی پشید سرو سامان پیا کرتا امت ناؤنی جبنا نبی ہوئے میرے پاک نبی نے آنے کو نیا دے دسے آپ میں نبی بن کے آنا باقی ایک طویل مضمون ہے کہ میرے نبی کو نبوت ملی کدوں سوا لاکھ نبی ہے کسی نبی بھی نہیں پتا کہ میرے نبی کو اللہ نے تو یہ میرا مصطفیٰ جانتا ہے یا میرے رب میرے مصطفیٰ کا خدا جانتا کہ اللہ اپنے حبیب میں نبوت کدوں عطا ہوا کیونکہ سورج ہم نے بعد ہے ساڑھے کو سورج چاہ تو پہلے رہی وقت بڑی کا اور نام کو نہیں جڑا سی اس لمحے نام دے سمجھ آ رہی ہے بارہ سامین کرام یاد رکھو اس سال سے گزر گئی اگر زندگی وچ اللہ پاک نے پھر رات عطا فرمائی میرے نبی دی دنیا دے وقت مطابق 4 وقت کی نکاح ولادت دے واسطے نبی کریم دی دنیا دی سو 4 وقت کی نکاح دے ولادت دے واسطے درمیانی رات اگر اللہ نے زندگی وچ پھر رات مقدر زندگی نصیب ہوئی تے 4 بجے اٹھ کے صاف ستھرے کپڑے پا کے غسل کر کے خوشبو لا کے 2 رکعت نماز کو شکرانہ پڑھا کے یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے نبی کا امتی بنا کے بھیجے سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رات نبی کی ولادت والی زندگی وچ ایک بار پھر عطا فرمایا 4 وقت کے 18 منٹ دے اپنے ہاتھ پھیلا لے اپنی جھولی پروردگار عالم دی بارگاہ پھیلا کے اپنی یا اللہ اپنے معبود دی ارادہ کاری گڑی دا واسطے ہی میری اے پریشانی ہے میرا اے مسئلہ میری اے بیماری دور فرما محدثین نے لکھا جو منصو اللہ ضرور پر ضرور عطا فرما اس ٹائم بھی منگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا تجربہ کر لے جڑا مسئلہ ساری زندگی چ نہیں حل ہو رہا اس ویلے اس گھڑی دا واسطہ دے کے منگایا تیرا ضرور عطا انشاءاللہ بارہ سامین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت ہوئی عرب کا رواج ہے کہ بچیاں کو باہر لہذا دھر بھیج دیا اور تاکہ اچھے طریقے دے آپ کی پرورش اور خالص و نسل
بڑھنا اور اچھی پرورش فصلیں ساریاں دائیاں پائیدار نچوانیاں مکہ جوان کے بچے رہے رہنیاں دائیاں پہیاں آنیاں لوگ کہتے ہیں کہ کسی دائی میں نبی نو یتیم سمجھ کے نہیں لیا لیکن عاشقہ دن نبی نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا علیمہ تو علاوہ کسی دائی کو نبی کریم نے پسند نہیں فرمایا اللہ پاک قرآن نے جا کیا علم یجد کا یتیما فآوا سونے آسا کا یتیم بنا کے بھیجا پھر اللہ شانہ دیر ملا دے عزتہ دے رحمہ دے برکتہ ملا فرمائی جڑیاں شانہ دے ملا فرمائی وہ ہو کسی دل سے نہیں آیا امام جعفر صادق کو کسی نے پوچھا کوڑا نانا یتیم بن کے کیوں آیا ایڈیاں دے شانہ دے ملا یتیم کی نہ بنایا تھوڑے نانے نو اللہ نے یتیم بنا کے کیوں بھیجا جڑیاں کو گلواں امام جعفر صادق نے کیتیاں سنتے اپنے مقدر دلال امام جعفر صادق فرماتے ہیں باقی گلاں تے اللہ دی اللہ تعالی کے کیوں یتیم بنا کے بھیجا جڑی گل میرے دل تے گل چھائی میں سمجھدا کہ جدوں یتیم ہوندا بچہ دل ٹوٹدا کلا دلال رکھ کے بچے روندے کہ میرا باپ دنیا کو چلا گیا لیکن اگر دنیا تے قیامت تک میرے یتیم آن گے جنہیں نبی کریم دی یتیمی ویکھن گے اب یتیمی تے فخر کرن گے کہ نبی دی یتیم آیا تے اسی بھی یتیم اللہ پاک میرے نانے دی یتیمی تے صدقے دنیا تے جتنے یتیم آسان سارے دی بخشش فرما دے گا بھئی یتیمہ دا دل رکھن واسطے اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم پیدا کیا دنیا دے جڑے یتیم آسان نا وہ فخر کرے سر کہ اللہ کا نبی بھی یتیم کے رسید یتیم ورنہ یتیم کا نال رکھ کر ہوتے تو انہاں دی دل جوئی واسطے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یتیم بنا دیا اور آپ نے دوسری یتیم وجہ بیان کی تھی امام جعفر صادق اور فرمایا دینا اگر میرے نبی دے میرے نانے دے والد والد سیدنا حضرت عبداللہ سے دے ہو سکتا اللہ پاک کوئی اور بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے اور نبی پاک دا پھیر یا نبی پاک دا پھرا دنیا تے آ کے دعویٰ کریا جس پیٹ جو نبی آیا اسے جو میں بھی آیا نبی پاک دی شرکت کا دعویٰ کریا اے اللہ پاک فرمایا سونیا میرا بھی کوئی شریک کوئی نہیں تے سونیا کائنات جو تیری شریکی کا بھی دعویٰ کرنا بنائے کوئی نہیں میں بڑھانے چلا شریک آگے نو بڑھانے چلا شریک سونیا میری ذات کا کوئی شریک نہیں تیری ذات کا بھی کوئی شریک نہیں میری صفات کی بھی کوئی شریک نہیں تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اس واسطے اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بنا کے بھیجا بہرحال نبی کریم یتیم بن کے دے آئے ہیں لیکن یتیماں دے سرام دے یاد رکھیا یتیماں دے سلیتی یتیماں آقا کریم نے عزت عطا فرمائی یتیماں سارا دیتا کہ شاید آپ سی یتیم تے یتیم ہتی پالتا آپ سی مکے دا سردار محمد ابن لوکاں دے ظلم کرے گا لوکاں دے بعد ہے کہ واپس نہیں دیتا ایک بندہ جڑا کمزور دا جڑے ابو جہل نو کچھ مال دیتا تے ابو جہل پیسے نہیں دیتا ایک دن مکہ دی گلیاں چ روندا جا رہا ایک صحابی رسول نے پوچھا کی وجہ ہے کافی جناب ادھر میں گیا ابو جہل دی گلی تو چکر پیا لینا وجہ کی ہے تے ماجرا کی ہے اس تاجر نے گیا ابو جہل مکے دا سردار اس نے کیا جا محمد بن عبداللہ نو کہہ دے نبی پاک نے نبوت آئی
حاضر کیا جا کے عرض کی تھی کہ ابو جان میرے پیسے دینے کافی عرصے تو نہیں دے رہا، اسی مہربانی کرو میں پیسے دے آسمان کی پاک میں یتیمہ دے پالن ہار کے مشورہ کا سہارا بن گیا ہے نبی پاک فرمایا چل چلیے جاتی دشمن ابو جہل میرے پاک نبی کے نال شما کا دروازہ کھٹکھٹا اس تاجر نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل باہر آیا دل محمد بن عبداللہ تیرے دل میں الفاظ نبی ہوئے گیا تھوڑا دیر گھبرا گیا نبی پاک فرمایا ابو جہل پیسے دینے دی کوئی نہیں اس آکھیا پیسے دیتے انہیں نہ فرمایا پھرنے کا کیوں ہے اس آکھیا جی جناب فوراً موقع کے پیسے ادا کر دیتے کسی بھی بات جب جال آکھیا تو تے مکے دا سردار ہے تو تے کدی کسی کو پیسے نہیں دیتے محمد بن عبداللہ دے آکھیا جی پیسے کیوں دیتے ابو جہل آکھیا کدی پیسے نہ دیتا میرا پیسے دینے کا کوئی ارادہ تھا میں تیرا آکھے بھی پیسے دے کوئی نہ دینے لیکن دل میں روزہ کیا پیسے کیوں نہیں دینا میں کیا ادھی سجی سائڈ دی شیر کھڑا کبھی سائڈ دی شیر کھڑا پھر شیرہ نے منہ کھولے ہوا میں نے اتنے لگتا ہوئے پہ کہہ کر ابو جہل اگر تیرا جنکار کیتا دینا حرف کر کے کھا جائیں گے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بے شک میرے نبی یتیم بن کے آئے ہیں لیکن یتیمہ کا سہارا بھی بنا سمجھ آ رہی اور اتنی بڑی مشکل بصیر سے یتیم یتم تو نکلیا جدا مطلب ہے ایو جا موتی ایو جا موت دے نال ہو اللہ نے کوئی اس بھی یتم اس وجہ سے اللہ پاک اپنے حبیب سمجھ آ رہی ہے ایک الگ طویل اور سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا سیدہ حلیمہ بھی غریبان بھی غریبے دی ڈاچی کمزوروں تو بھی کمزور بعض روایت اندر ڈاچی طرف سے اٹھنے طرف سے بعض روایت اندر کچا بھی طرف گوشت طرف سے بڑا کمزور دے بڑا لاغے دائیاں باقی پہلے آگیاں اکیلیاں اے امیرہ دے پتر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد ماجد آپ دی پیدائش کو 6 مہینے پہلے اللہ نے پیارے ہو گئے یتیم سمجھ کے نہیں لیا جلے سیدہ حلیمہ آیاں تے مکے دیاں گلیاں اندر چلدیاں پیاں نے سیدنا عبدالمطلب بن عبدالوہاب ہوئی اور فرمایا کہ بدی پریشان آ گیا بچہ گیا ڈاچی کمزور آئی جی وجہ تو پیچھے رہ گیا تے باقی نیا بچے رہ بچہ کوئی نہیں اور فرمایا میں تیرے کلام دینا سیدہ حلیمہ فرمایا میں جلوے چھ گیا تے سیدہ آمنہ تشریف فرمانے نبی پاک جھولے پہ ہوئے جھولے چھ آرام پہ فرمانے تے جھولے جو نبی کریم دے چلے ہوئے پرداوے لیکن پھر بھی روشنی کوئی خارج آئی آپ فرمایا میں قریب ہویا میں نے ادھر لگا کسی نے دھکا دیتا دے میں ویکھیا تے بتاتے قریب ہے کوئی نہیں بیٹی بیٹی آواز میں نے کہنا چاہیے تو تے 4 سال سبھی دے اللہ دے لا اللہ دے نبی کو کہہ کے نانا تھوڑی نہیں نوکری سنگی دے رہتے اللہ دے نبی فرشتے کہتے میرے لجپال نبی کا جھولا پہ جھولے بارا قربان جاؤں سیدہ حلیمہ دے مقدران کو آپ فرمایا میں قریب ہویا مٹھا مٹھا نبی کریم دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نبی کریم کا وضوحات مکڑا بیٹھیا بیٹھی رہ گیا جب پہلی نظر ہونا کے چہرے پہ پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظروں کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور فرمایا میں تیرے اس خوبصورت چہرہ پہ گیا میں اپنے گھوڑے جھولے نال ٹیک کے نبی کریم
دیا لباں تے اپنے لب رکھ دے ہاتھ تے پہ بیچ آواز آئی ہے حلیمہ اپنے مقدرہ تے ناز کر اس بددعا دے مقدرہ بیٹھنا واسطے نبی ترستے گئے جنہاں لباں تے تم اپنے لب پہ رکھتی آؤ فرمائیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تاب مانا سکتی نبی کریم دے جس میں ہمارے جو ایسیاں کشموان دے ہوئے تیری زندگی جب پہلے کشموان نصیب نہیں یا آؤ فرمائیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا اور اٹھا کے تیرے راتا حضرت سیدہ حلیمہ مکہ بھاگا نبیوں نے بے شمار واقعات علمائے اور یہ بھی تو قصہ جہاں جلے سیدہ حلیمہ مکہ بھاگا نبیوں نے قید سالی دور دورا آپ دے پسانا چلد بھی کوئی نہیں نبی پاک دی زدی قسم سیدہ حلیمہ فرمائے کہ لگے سوئے نصیب نالا پسانا چلد بھی آگیا مبصرین کے محدثین نے لکھا کہ اللہ پاک اس وجہ کو پہلے قید سالی کے مشک سالی بنا دی پھر بعد جنہی پاک کی آمد تھے ہریالی کے سبتے کہ سیدہ حلیمہ دودھی دولت کی عطا فرمائیے تاکہ کل حلیمہ یہ نہ کہ میں نبی تے اسلام کی تعلیم کروں تاکہ ایڈی انہیں ذہن جو ہے کہ نبی پاک کی جڑا اللہ عطا کیتا ایڈی اللہ احسان ہے جڑا میرے سینے رضا پیدا کی اس سے بھی اس والے کا احسان ہے بارہ شامین گرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو سیدہ حلیمہ کہنے ہم چلے گرام خوش ہوئے نبی پاک کی آمد اپنے ہو گئے محمد مصطفیٰ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ ہوا کہ میں بیت اللہ کے پاس نہیں میں تو نبی پاک کی بیٹی رہی میں اس سونے چاہ کے سونے کا دیدار کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ کل امام جلال الدین سیوطی یہ کوئی عام بندہ نہیں 75 بار میں نے نبی کا دیدار حالت گزاری میں چھوڑا اس امام نے کیا سیدہ حلیمہ جنہوں نے قریب جو بہنیاں نے تیرے حضر سواد قریب ہویاں دے حضر اسود اپنی جگہ کو ہلنا شروع کر حضر اسود اپنی جگہ تو باہر نکل کے میرے نبی کا بوسہ لیا اور نبی پاک نے پھر جدو نبوت کا اعلان فرمایا پھر آپ نے بوسہ لیا حضر اسود کو خاطر کر کے فرمایا او جڑا 55 چمہلا بوسہ لیا یا او دے بدلے جڑا میں آج تک بوسہ پھر نہ قیامت دے دن تک دنیا کا بوسہ دینا واسطے ترسے گی میری محبت ہے کتنے کا کچھ مانے اس محبت کا صلہ یہ ہے کہ میں تن پہ چونکا یہ بات قیامت کا دنیا کا چونکا واسطے بڑی ترستی ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خانہ کعبہ طواف کر دے حضرت اسود کے سامنے آئے آپ آکے فرمایا تو پتھر ہے کبھی بھی بوسہ نہ دے ماں کیونکہ پتھر نہ نقصان دے سکتا پتھر نہ فائدہ دے سکتا جب کبھی بھی بوسہ نہ دے رہا کہ میرے پاک نبی بوسہ نہ دیتا ہو گیا مولا علی بنال قریب کھڑے آنے اور مولا علی فرمایا
پتھر کو سانپ بھی دے دے کہ فرمایا مرے گا پتھر فائدہ بھی دے دے پتھر نقصان بھی دے اور فرمایا کہ میں اللہ تعالی شیر خدا فرمایا اس پتھر کے عمل دے اپنے چھپانا دے کچھ گواہی دینے اللہ نے ان کو اکھا بھی عطا کر دیا اللہ نے ان کو زبان بھی عطا کر دیا دو اکھا بھی عطا کر دیا تھے زبان بھی عطا کر دیا کیا مطلب لڑے سمجھ اجر اس وقت پھرتا بتاؤ سی ڈھونڈتا بتاؤ سی پہچان کرتا بتاؤ سی کہ جس نے چنیا رب دی بارگاہ سفارش کرے سی میں یا اللہ کس بندے میں نے چنیا میرے چمن دے سر کی دعا فرما کہ کیا مطلب ہے کہ کتنے بندے ہوتے ہیں کو کسی کو قتال ہے کو ہزار کوئی تعداد نہیں ساری کائنات کی ہوئی تے ساری کائنات جو حضرت اسود اپنے چمن والے بولو حدیث سے پہچان لینا تے حضرت اسود کے جس کے میرے نبی نے ہونٹ رکھے کہ جس میرے نبی کا بوسہ ہے نبی پاک اسود نے چمیا تے اسود میرے پاک نبی چمیا تے جس پتھر کو میرا نبی چمے تے اس دی شان کے ساتھ وہ قیامت والے دہاڑے سمجھو اپنے چمن والے پہچان کسی نے میرا نبی نہیں پہچان سکتا جس پتھر کو میرے نبی نے لبا نال لبا وجہ فردا اپنی شان کے ساتھ رتبہ عطا فرمایا اس نبی پاک کا اپنا مقام کے ساتھ ہے یار تربیت نہیں یار ہے نا غفلت اور لاپرواہی یا بدنصیبی کہ جڑے آپ نبی پاک کی پہچان نہیں سکتے جانتے ہی کچھ پتہ ہی کوئی نہیں بات کے پیچھے یہ حضرت اسود کو اپنا کہ کس کس میں نہ کے بول سکتے بلکہ مفسرین نے بھی لکھا کہ لوگ تھے میں نے کسی کی وجہ کو بوسہ نہیں دے سکتے رش کی وجہ سے صرف ہاتھ جا کے تے بوسے کا اشارہ کر چکے ہیں حضرت اسود قیامت والے دن انہوں نے بھی شفاعت کرے گا لوگ شفاعت کو انہوں نے بھی خدا کہنا کہ ایسے سو کے دل کو کے ہاتھ سے کھڑا کے کہا پھر میرا نبی کیوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی نہ پہچان کرو بالا سیدہ حلیمہ فرمائیں کہ نبی پاک نے کل کے لیے سنے کو سجدہ میں کھانا کعبہ کا طواف کیتا جگہ کھانا کعبہ کا طواف کر رہا ہوں تے ہم اٹھنی دے قریب آیا جنہیں نبی پاک اٹھنی دے بٹھایا اٹھنی بھی مسکرا رہی ہے اٹھنی دے اندر بھی کا حل چل مچ گئی جڑی اٹھنی اٹھن تو آ رہی اٹھنا ہی ضروری کہ یہ لگتا کہ اٹھنی بھی جوان ہو گئی ہے جدو حلیمہ محمد نو اٹھنی پہ بٹھایا اٹھنی مسکرا پہ بہارا مسکرا پہ المختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ نے اٹھنی نے سوار کیتا تے اٹھنی جان اٹھنی دی طرح کھڑی ہو گئی تے تیزی دے نال دوڑنا شروع کر دیتا اور فرمایا میرے گلے بھینی بھینی آواز آئی ہے حلیمہ اٹھنے تو پردہ ہٹا سامنے کر دے میں دیکھا قریب دے ہے کوئی نہیں میں آگیا کون دن کی کہنا چاہنا آواز آئی ہے میں کہنا دی ہورا دی سردارا ساری عورت دی کچی دلال پیا توڑ دیا ہے چلے تو پڑا دیا پردہ ہٹا سامنے تو حال کا پکڑا دے گا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لے المختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ کے گھر کے اپنی چارپائی کے اوپر لٹایا اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی دار کسی تو اندر آن کی اجازت نہیں کرنی حلیمہ پاک دی ایک کدا نے پھپھیرے خالہ آئے او خدا کا بیٹا لے کے آئی وہ بوڑھا کا بیٹا لے کے آنا دینا چاہیے اور اپنے خاوند والی میں اپنی قدموں حلیمہ نے افسوس کر کے آما میں سردار دے بیٹے لے کے آیا وہ یتیم بچہ لے کے آئی شور مالی کو بچہ کا خیال کر میں مجھے افسوس کر کے آئی
جلے حلیمہ دے بیڑے تھے آئیے دروازہ بند دروازہ کھٹکھٹایا حضرت شیمہ نے پوچھا کون آگیا میں کہا تیری خالہ آئی گلیاں تیری ماسی آئی گلیاں دروازہ کھول شیمہ دوڑ کے آئی آگے اماں دسیا اماں خالہ آئی گلیے خالہ بھیا دی دروازہ کھول آپ فرمایا دروازہ نہیں کھولنا دروازے سے لازمات کریاں ہو گیا کہا فرمایا کیوں آئیے تھی کیا کرنا چاہتی تھی خالہ آگیا میں سنیا مکی وچ یتیم آگو او لے کے آئی افسوس کرنایا سیدہ علیمہ فرمایا چپ ہو جا خاموش ہو جا اس سونے یتیم تو یتیم بھیا دی وہ دے نالے تمہیں خدا دی ساری خدائی دیوار میں آتے پھر بھی کافی وہ ایڈا سونا ہے اس آگیا افسوس نہ کر اس آگیا جڑی میں لے کے سونے تے ہو بھی بڑے اس آگیا پھر ایک اور حلیمہ پاک نال چلیاں جا رہی ہیں ایک یہ چہرے کو پر اٹھایا آپ نے دیکھا میرا کر رہا ہوں اجے میں نفرت کو بدلی کر رہا ہوں مجھے سب کو عادت کھڑا کے کھڑے آئی وہ بلا کے کچھ ہوئی کر دیا ہے انہوں تو ہو سکتی ہے تو نہیں ہوگا اسے کہا یہ پسند نہیں آیا نا اے وہ تو بدل گئی تو بھی اس کو یہ دیکھ چہرے کو بٹا بٹا کپڑا دل کا کپڑا ہوں یہ سونے اس نے کہا چلو تم اپنا سونا میں کھا دیتا ہے ایک باری کی تھی میں آتا ہوا ہوں کرے سا تو ایک باری کی تھی میں آتا ہوا دیکھی ان ہوں کرے سا یعنی دفعہ بھی آواز کر آپ فرمایا آبے تے گلتے پکی روی انہیں سے گل زبادہ کر کے تمہیں واقعہ داوری ہوں کریں گی اور سیدہ حلیمہ چلی آ رہی نال خالہ پیان دی جلے اندر وڑیاں ایک گل خالہ کہہ دیئے میں بیٹھے آئے کہ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں بدل کا ٹکڑا نبی پاک دے چھان کی دی کھلوتا میں آخیا حلیمہ بلا چہرے تو کپڑا ہٹا آپ فرمایا تو بھیج نہیں سکے گی ایڈا سنا تھے وہ برداشت نہیں ہوئے گا آپ فرمایا جلے حلیمہ پاک نے نبی پاک دے سیاموں کو تھوڑا دیا کپڑا سرکایا خالہ بیہوش ہو کے گر گئی حلیمہ دی اٹھ تے کر ہوں اٹھ تے کر ہوں تو دلیاں میں ہوں کرے سب اس لال کو دیکھی جلے ہوش دے آئیے آدھی ہوش کو تو حال آنکڑا بھی لکھا آپ فرمایا تو نہیں بیٹھ سکے گی بہرحال مختصر اس آکے تے میری تقدیر بیٹھ سکا یا نہ بیٹھ سکا کہتے میں بن گیا اس سونے دی اس وقت آتی تاب میرے اندر کوئی نہیں لیکن میرے رب دی تقدیر ہو سکتا میرا مکڑا بیٹھنا نصیب ہو جائے تو تھوڑا دیا کپڑا ہٹا جلے کپڑا ہٹایا سیدہ علیمہ دی قدمش گر گیا تھی جو مجھے اندر وستے تیارا وہ سلوارہ دے بچے دور لے گے مینو دے شرکا حسینوں کا جبینوں نازیوں کا بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے منہ کا چرچا ہو نہیں سکتا نبی جس کا برم رکھے پرسوا ہو نہیں سکتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کہ اللہ پاک اپنے حبیب دی آمد علیہ مہینے دے صدقے سنسائل دی اس کو دعا دے کوئی دی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنے حبیب دی ولادت باسالہ دیا کلیت آمد کی خوشی کے اندر اللہ پاک سنسائل نو آکے کریم کے روزے نوردی کی حاضری نصیب فرمائے فتوہ علیہ